بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کے معاملے میں سجدہ سہو کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول۔ سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ۔ جب بندہ بھول جائے تو پھر جو سجدہ نماز میں اس بھول کو دور کرنے کے لیے، اس کی تلافی کرنے کے لیے، نماز کو درست کرنے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو اس وقت کیا جاتا ہے جب نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے یا واجبات نماز اور فرائض نماز میں سے کسی چیز کو ادا کرنے سے بھولے سے ان میں تاخیر ہو جائے، یعنی واجبات کو ادا کرنے میں یا فرائض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ بھولے سے ہوئی ہے، تو پھر اس تاخیر کو دور کرنے کے لیے، اس تلافی کو دور کرنے کے لیے ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے تاکہ ہماری جو نماز کے اندر غلطی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو سجدہ سہو کا جو شرعی حکم ہے وہ واجب ہے۔ اگر انسان سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے تو پھر اس نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ سجدہ سہو کے متعلق یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی واجبات میں سے ایک واجب بھی رہ جائے، جان بوجھ کے بندہ نہ چھوڑے، بھولے سے رہ جائے، اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو پھر نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہے، وہ نئے سرے سے نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے نماز میں بھول ہو گئی ہم سے، ہمیں پتہ نہیں چلا تو واجب چھوٹ گیا ہے، تو پھر ہم نے ایسا کرنا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہماری عوام الناس کو اکثر نہیں پتہ، جب ہم 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں، ظہر کی یا عصر کی یا نماز عشاء کی، تو جو قاعدہ اولیٰ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بار جو تشہد بیٹھتے ہیں، قاعدہ اولیٰ اسے کہتے ہیں، اور آخری کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ پہلی بار جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تشہد، تو دوسری رکعت میں جب ہم 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو ہم اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھ کے قیام کی طرف کھڑے ہونا ہوتا ہے، قیام کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن بندے نے یہاں تک پڑھ لیا ہے اور بے توجہی میں اس کی توجہ نہیں تھی، اس نے بے خیالی میں اس نے اللہم پڑھ دیا، تو وہ کھڑا ہو گیا، اسے یاد آ گیا تو میں نے ایک تو درود پاک نہیں تھا پڑھنا، یہاں تک ہی پڑھنا واجب تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر اس نے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد تو پھر اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری فقہ کے امام شمس الائمہ عظیم تابعی سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ مسئلہ درج فرمایا تو کتب میں لکھا ہے کہ تشہد کے بعد درود پاک پڑھنے کے حوالہ سے جب آپ نے درود پاک پڑھنے والے پہ سجدہ سہو کا لکھا مسئلہ کہ تشہد کے بعد جو بندہ درود پاک پڑھے گا اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو جب آپ یہ مسئلہ لکھ چکے تو جب خواب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسول مولا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اے نعمان بن ثابت تم نے سجدہ کیوں واجب کیا اس پہ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ درود پاک پڑھنے پہ، تو حضور نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنے پہ تم نے سجدہ واجب کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ درود پڑھنے پہ میں نے سجدہ واجب نہیں کیا، میں نے اس لیے سجدہ واجب کیا ہے کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ بے خیالی میں درود پڑھ رہا ہے، تو جب پوری توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو پھر وہ درود شریف کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ وطر پڑھ رہا ہے تو دعائے قنوت اس نے چھوڑ دی ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے تو رکوع میں چلا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رکوع جو ہے نا وہ فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنی واجب ہے، تو فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آپ نے آنا، آپ رکوع کریں، اس کے بعد قوما، پھر اس کے بعد 2 جو آپ نے سجدے کرنے ہیں وہ کر کے، تو آخر پہ آپ نے جب بیٹھنے نا اس وقت آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ سجدہ سہو کے متعلق یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر 2 واجبات چھوٹ جائیں یا 3 چھوٹ جائیں تو اس کے لیے علیحدہ علیحدہ سجدہ سہو نہیں کرنے، 2 چھوٹ جائیں تو ایک ہی کرنا ہے، 3 چھوٹ جائیں تب بھی ایک ہی کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی 2 واجب چھوٹ گئے ہیں تو دونوں واجبوں کے چھوٹنے پہ آپ نے ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہے، تو جب سجدہ سہو ایک ہی کرنا ہے تو دونوں کی تلافی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی اقتداء میں، امام صاحب پہ جب سجدہ سہو واجب ہوگا
تو مقتدی بھی امام کی اقتداء میں سجدہ ساو کرے گا۔ اگر صرف مقتدی پہ واجب ہوا ہے تو پھر مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اقتداء میں، تو مقتدی جتنی دیر تک امام کے پیچھے ہے تو اس کی اپنی غلطی پہ اس نے سجدہ ساو نہیں کرنا۔ اگر امام پہ سجدہ ساو ہوا ہے تو پھر وہ جب امام صاحب کریں گے تو ان کی اقتداء میں مقتدی بھی کرے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے آپ نماز میں روٹین سے سجدہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھ لگانے ہیں، پھر آپ نے ناک کی ہڈی لگانی ہے، پھر ماتھا جو پیشانی کی ہڈی ہے یہ لگانی ہے، اور جب اٹھائیں گے تو پہلے ماتھے کی ہڈی اٹھے، پھر ناک کی ہڈی اور پھر ہاتھ، ایسے اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کیا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو تشہد مکمل پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، اور دائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دوبارہ 2 سجدے کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب آپ بیٹھیں گے تو تشہد نئے سرے سے پڑھیں گے، تشہد بھی، درود پاک بھی اور دعائے مأثورہ بھی، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب ہم نے سجدہ سہو کیا ہے تو سجدہ سہو کے جو پہلے ہم نے تشہد پڑھی تھی اور تشہد پڑھ کے ہم نے دائیں طرف سلام پھیرا تھا، پہلے تشہد پڑھی تھی پھر دائیں طرف سلام پھیرا تھا، پھر 2 سجدے کیے تھے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس میں دونوں میں جو آپ جو پہلے تشہد پڑھ چکے ہیں اس میں بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔